حج ہو یا عمرہ سیکھنا کیوں ضروری؟ اس کے سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ کون سی 3 نیتیں ہونی چاہیے حج عمرے کی؟ پہلی بات، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے قرب کو میں آگے بڑھنے کی نیت ہو کہ تعلق معلّہ میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارا بڑھ جائے۔ اور تیسری بات، حج یا عمرے کی جو فضیلتیں ہیں اللہ اور اس کے نبی نے بتائی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کون سی نیتیں نہیں ہونی چاہیے؟ سیر و تفریح کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، حاجی صاحب کہلوانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوت والی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی حج میں نہیں کی کسی طرح کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کے آئے گا جیسے کہ اس دن تھا جس دن یہ پیدا ہوا تھا۔ حاجی صاحب جنہوں نے صحیح طریقے سے حج کیا وہ 700 لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی فرما۔ میں نے دیکھا ہے جی حرم شریف کی دیوار کے نیچے، مسجد حرام کی دیوار کے نیچے، اندر نہیں باہر جہاں سے داخل ہوتے ہیں، ایک شخص گانے سن رہا تھا انڈین۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھئی کہاں کھڑے ہو، کہ دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہو؟ کہا چلو مولوی صاحب تم نے اپنی قبر پہ جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ انشاءاللہ العزیز آج پہلا، اگلی اتوار کو دوسرا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا جو اتوار کا بیان ہوگا، ان تینوں میں حج، عمرہ، آداب حاضری، اس کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ ذکر کر دی جائیں گی۔ پہلے بھی موجود ہیں اور کئی سالوں سے حج پہ جانے والے الحمدللہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارا عشق الہی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر جو ہے 0321420210 0321420210 کلپس موجود ہیں۔ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا، آپ نے کیسے کیا، وہ تفصیلات سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے۔ عمرے کا طریقہ یہ الگ موجود، آداب حاضری یہ الگ موجود۔ اس کے علاوہ تقریباً 39 کلپ ایسے ہیں جن میں مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کے قیام اور پھر حج کے خصوصی دنوں کے بارے میں خصوصی باتیں، چھوٹے چھوٹے کلپ اور عنوان کے ساتھ ساتھ۔ تو انسان کے پاس موجود ہوں واٹس ایپ کے اوپر تو کہیں بھی سن سکتا ہے، حج پہ جانے سے پہلے، دوران حج اور وہاں دوران قیام، تو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ پہلے سے سنے ہوئے ہوں تو پھر وقت کے اوپر جس چیز کی ضرورت ہو فوری طور پر بندہ اس کو نکال کے سن سکتا ہے، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے علماء کرام کے ہیں، صرف میرے نہیں ہیں، تو ان کو سننا اور سمجھنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، حج ہو یا عمرہ سیکھنا کیوں ضروری؟ اس کے سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھیں گے تم میں سے اچھے طریقے سے کون عمل کرتا ہے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس شخص کے اعمال وزنی ہوں گے، پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا، وہ کامیاب ہو گیا، مزے میں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں، تو اعمال کا وزنی ہونا ضروری ہے۔ عمرہ یا حج کتنے کیے کوئی بات نہیں، کتنے کے کیے کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا کیا کہ 20 لاکھ کا، اس کی حیثیت نہیں۔ وزن کہاں سے دیکھا جائے گا؟ نہ تعداد سے نہ پیسوں سے۔ جو اعمال نامے میں وزن تلنا ہے نا، وہ کن چیز کا تلنا ہے؟ ذرا غور کر لیجیے۔ اگر ہمارا حج اور عمرہ سنت کے مطابق ہوگا تو وزنی ہوگا، اور سنت سے دور ہوگا تو بے وزن ہوگا۔ تو کیوں ضروری ہے حج عمرہ سیکھنا؟ تاکہ قیامت کے دن ہمارا یہ حج عمرہ جب میزان میں رکھا جائے تو خوب وزنی ہو، ایک بات۔ دوسرا سوال، حج یا عمرے پہ جانے سے پہلے اس کو سیکھ کر جانے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی اس میں 3 باتیں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بات، نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک مال کماتا تھا، ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ علم دین حاصل کرتا تھا۔
اس محنت مزدوری کرنے والے نے بھائی کی شکایت کی ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہو۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا جس کا حج عمرہ بھلائی کے ساتھ ہوگا یقیناً وہ سمجھ کے ساتھ ہوگا، دین کی سیکھنے کے ساتھ ہوگا۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکھ لیتے ہیں لیکن عمل تو ہم سے ہو نہیں سکتا، عمل نہ ہوا تو سیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہوتا ہے نا جی سوال، عمل نہیں کرنا یا عمل نہ ہونا تو سیکھنے کا کیا فائدہ؟ جناب سیکھنے کا پھر بھی فائدہ ہے۔ نمبر 1 فائدہ، حج عمرے کی فضیلت اور اس سے متعلق ہمارے پاس صحیح علم آ جائے گا۔ اس صحیح علم کے آنے کے بعد ہم گمراہی اور جہالت سے بچ جائیں گے، یہ تھوڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق ہو ہی جائے گی۔ تیسرا فائدہ، بھئی خود عمل نہیں کیا، سیکھا ہوا کسی کو سکھا دیا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، تو نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اگر یہ خیال آئے کہ بھئی سیکھنے کے بعد عمل کر لیا تو اس کا کیا فائدہ؟ بھئی یقین میں اضافہ ہوگا، ترغیب میں اضافہ ہوگا، حج عمرے کے متعلق اسلام کی جو صحیح ہدایات ہیں وہ لوگوں میں عام ہوں گی، جہالت اور گمراہی کم ہوگی۔ حج عمرہ یا دین کے کوئی بھی مسائل سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھانا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم تھا اور ایک عابد۔ ایک عالم دین کا علم رکھنے والا اور ایک عبادت کرنے والا۔ فرمایا، سن لیجئے توجہ سے، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا کے اوپر، عام سے بندے کے اوپر۔ تو علم حاصل کرنے والے کی فضیلت بہت زیادہ۔ پھر لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا، دین کی بات سکھانے والا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے، زمین کی مخلوقات، دریاؤں میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر جو ہے وہ حشرات الارض اور ہواؤں میں پرندے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دین سکھائیں، ساری مخلوق ہمارے لیے دعاؤں میں لگ جائے گی، کیسی بڑی بات۔ اور تیسری بات تو بڑی مزیدار، نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ سرسبز و شاداب رکھ اس شخص کو جو ہماری بات سنے اور آگے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی بات کو سن اور آگے پہنچائے۔ ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے جی، دیکھیں بھائی ہمیں باقاعدہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسئلہ آئے گا اس وقت مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے، کیا ضرورت ہے کہ کتابیں بھی پڑھو اور یہ واٹس ایپ پہ بیانات بھی سنو اور یہ سب کچھ کرو؟ کوئی مسئلہ آئے گا پوچھ لیں گے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جب مسئلہ آئے گا اس وقت ہو سکتا ہے آپ کو مفتی صاحب ہی نہ ملے، کنڈیشن ایسی ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات، جب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا تو کس بات کو پوچھنا ہے اور کس کو نہیں پوچھنا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات پوچھنے والی ہے اور کون سی نہ پوچھنے والی، اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ بھئی یہ بات پوچھنے والی تھی؟ بہت ساری باتوں کو ہم دیکھا دیکھی چل جائیں گے، بھئی وہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے، ہاں ایسے ہی ہوگا، چلو بھئی۔ تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، اب یہ بعض لوگوں کے اندر خیال آتا ہے جی یہ سیکھنے پڑھنے کا کیا فائدہ، بھول جائیں گے، وہاں جا کے اور مصروفیات ہوں گی، یاد ہی نہیں رہے گا۔ دینی علم کے بارے میں اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، مصروفیت ہے، اب عمر بڑی ہو گئی، حافظہ اچھا نہیں رہا، اس طرح کی باتیں۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے، علم دین کا تعلق دماغ سے زیادہ نہیں، دل سے اور عمل کرنے سے زیادہ ہے۔ عمل کرنے کی نیت سے سنیں، ساتھ کرنے والے کام کرنا شروع کر دیں، چھوڑنے والے کام چھوڑنا شروع کر دیں، خود بخود یاد رہ جائے گا۔ جو زندگی میں ہمارے عمل آ جائے، جو عمل ہماری زندگی میں آ جائے، پریکٹس میں آ جائے، وہ تھوڑی بھولتا ہے، وہ یاد ہی رہتا ہے۔ انسان وہ بھولتا ہے جو وہ کرتا نہیں، ہم کرنا شروع کر دیں گے تو یاد رہے گا۔ یہ ابتدائی چند سوالات تھے جو عام طور سے ہو جاتے ہیں، جی کیا ضرورت ہے حج سیکھنے کی، اور غفلت کر لیتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے لگا کے اتنی محنت کر کے وہاں جاتے ہیں اور حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں حج اور عمرے کی جو روح ہے نا، اس کو سمجھنے کی طرف۔
قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں کیا تھا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، پورا پورا ادا کرو۔ 4 تو اس میں لفظ ہیں، حج عمرہ، 2 لفظ یہ ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ کامل طریقے سے کرو، اور دوسرا اللہ کے لیے کرو، للہ۔ تو اس آیت میں 2 مطالبے ہیں، ہر حج کرنے والے سے اور ہر عمرہ کرنے والے سے 2 مطالبے ہیں اللہ کے۔ پہلا مطالبہ اخلاص، کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا اتمام، کہ کامل طریقے سے ہو، ناقص نہ ہو۔ اب ان دونوں باتوں کے اوپر ہم تفصیل اب شروع کرتے ہیں جی۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ حج عمرے کا سفر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ سفر تفریح کی نیت ہو، نہ تجارت کی نیت ہو، نہ دکھاوے کی، نہ شہرت کی، کوئی بری نیت نہ ہو، فقط اللہ کی نیت ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، جب معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، اس میں دوسروں کو شریک کیا، اللہ کہیں گے اس کا ثواب بھی اسی سے حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ بھی چھیڑ جائیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ریا والے عمل کو مخلوق کی کانوں تک پہنچا دیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے ریاکار ہے، اور لوگوں کی نظر میں اس کی قدر کم ہو جائے گی، ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مالدار لوگ سیر سپاٹے کی نیت سے حج کریں گے کہ جی چلو تفریح ہو گئی، عام لوگ، متوسط درجے کے لوگ، تاجر لوگ یہ تجارت کے لیے کیا کریں گے، اور فقراء سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے کریں گے، اور علماء شہرت کے لیے کریں گے۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں میرے لیے ہوں۔ اب کون سی 3 نیتیں ہونی چاہیے حج عمرے کی؟ پہلی بات اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، دوسری بات اللہ تعالیٰ کے قرب کو میں آگے بڑھنے کی نیت ہو، کہ تعلق معلّہ میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارا بڑھ جائے، اور تیسری بات حج یا عمرے کی جو فضیلتیں اللہ اور اس کے نبی نے بتائی ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو 3 نیتیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت، تعلق میں اضافے کی نیت اللہ سے، اور حج عمرے کی فضیلتیں ہمیں مل جائیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ کون سی نیتیں نہیں ہونی چاہیے؟ سیر و تفریح کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، حاجی صاحب کہلوانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک صاحب تھے تو کسی کا انہوں نے پیسہ دینا تھا، خیر کافی دنوں سے نہیں دیا، تو ایک دن جو ہے نا وہ حج پہ چلے گئے، واپس آئے تو اس دکاندار کے پاس گئے، اس کو جا کے کہا میرا کھاتا کھولو۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ حج کر کے آیا، میرے پیسے واپس دے دے گا۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی لکھا ہوا ہے عبداللہ صاحب۔ میں نے کہا حاجی عبداللہ صاحب لکھو، اور واپس چلا گیا، پیسے کوئی نہیں دیے۔ تو حاجی صاحب کہلوانے کی نیت نہ ہو، اسی طرح آب و ہوا کی تبدیلی کی نیت نہ ہو، تو نیتیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ اب حج عمرہ کے فضائل سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس نے کوئی شہوت والی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی حج میں نہیں کی کسی طرح کی، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کے آئے گا جیسے کہ اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے پے در پے حج کیا کرو، بار بار مسلسل لگاتار حج کیا کرو، کہ بار بار کا حج عمرہ کرنا فقر محتاجگی کو بھی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حج عمرہ کرنے والے یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہیں، اللہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ جو شخص مکہ سے حج کرنے کے لیے پیدل نکلا اس کو ہر نیکی کے اوپر 700 نیکیاں ملیں گی۔ جو شخص مکہ سے حج کرنے کے لیے پیدل نکلا اسے ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں ملیں گی، اور وہ نیکیاں حرم کی نیکیوں والی، یعنی ہر قدم پر ایسی 700 نیکیاں ملیں گی کہ 700 کو ضرب دے 1 لاکھ سے، یعنی ہر قدم کے اوپر 7 کروڑ نیکیاں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 1 روپے کا بدلہ 700 گنا ہو جاتا ہے۔
یہ جو حج مبرور کرنے والا ہے نا، حج مبرور سنت کے مطابق حج کرنا، پاک باز پاکیزہ طریقے سے حج کرنا، جو واٹس ایپ پہ کلپ اگر کسی کو چاہیے ہو تو اس میں حج مبرور کیا ہے، اس کے بھی 7 نکات ہیں، 7 پوائنٹس ہیں حج مبرور کے. تو جو ان 7 باتوں کا یا باقی باتوں کا اہتمام کر کے حج کرے گا اس کا ہے حج مبرور. اس کو کیا ملے گا؟ 400 آدمیوں کو وہ جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا. 400 آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا. حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا، شہید 70 کو، لیکن حاجی صاحب جنہوں نے صحیح طریقے سے حج کیا وہ 700 لوگوں کو لے کے جائیں گے. یہ جو حاجی ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا سب سے بڑا سفارشی ہے، بہت بڑا سفارشی ہے. حاجی صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے سفارشی ہیں. جب لوگ حج پہ جا رہے ہوں، جیسے آج کل فلائٹ شروع ہو چکی، کوئی انڈونیشیا سے وہاں پہنچ رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے پہنچے گا، کوئی پاکستان سے، دنیا کے ملکوں سے لوگ آئیں گے، یہاں سے بھی سفر شروع ہو رہے. تو جب حاجی جا رہا ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سمجھ لیجئے ہمارا سفارشی ہے. ہر جانے والے حاجی کو یا عمرہ پہ جانے والے زائر کو 2 باتیں ضرور کہنی چاہیے. کوئی بتائے جی کون سی 2 باتیں؟ ایک دعا کرنی ہے اور ایک سلام پیش کرنا ہے، اور بھائی وہاں سے پیپسی نہیں منگوانے؟ اچھا جی، 2 کام ضرور کہنے جی. نمبر 1 کام اسے کہنے، بھائی جب آپ کی مدینہ طیبہ حاضری ہو میرا نام لے کے سلام پیش کر دیں. بھائی میرا نام محمد ابراہیم ہے. جتنے لوگ بھی حج عمرے پہ جائیں اور یہ بیان سنیں تو ان کی خدمت میں درخواست ہے، جب جائیں زندگی میں جب جائیں تو نام لے کے سلام پیش کر دیں. نام یاد نہ رہے تو اجتماعی طور پر سلام پیش کر دیں. ایک کام یہ ہونا چاہیے. دوسرا، حاجیوں سے یہ کہنا چاہیے کہ میدان عرفات میں میرے لیے دعا کر دیں. اور حاجیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لسٹ بنا لے، لکھ لے وہ کس کس کے لیے کرنی ہے. سن لیجیے 2 باتیں سن لیجیے. ایک جانے سے پہلے آپ نے کہی، وہ عرفات میں اللہ کرے آپ کو یاد رکھے، اور ایک واپس آنے کے بعد ہے. سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی فرما. کتنی پیاری دعا ہے. یا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور حاجی جس کی مغفرت کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما. حاجیوں کو چاہیے روز وہاں آدھا گھنٹہ کم سے کم دعائیں مانگا کریں. رشتہ داروں کے، جاننے والوں کے نام سوچ کے دماغ میں لا کے مانگے اللہ سے. اس نے کہا یا نہیں کہا؟ کتنی بڑی فضیلت ہے. ابھی جب انسان حج کر کے آ جاتا ہے، حج کے بعد ہی آئے گا نا، حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی حاجی حج کر کے آئے، آگے جا کے اسے ملو، اسے اس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعاؤں کی درخواست کر دو. وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی تمہاری. ہر حاجی کو یہ چاہیے کہ عمرہ کرنے والا جب احرام باندھ لے تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھا کرے. اونچی آواز سے، مزیدار آواز سے پڑھا کرے. عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں. حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی یہ پڑھتا ہے تو دائیں سے کام شروع ہوتا ہے، بائیں سے بھی شروع ہوتا ہے. جتنے پتھر یا درخت اور جڑی بوٹیاں جو بھی کچھ ہے یہ سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. گھومتے گھومتے پوری دنیا کا راؤنڈ ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی سعادت کی نعمت ہے یہ. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتوں کا نزول ہر وقت وہاں ہو رہا ہوتا ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں. 120 رحمتیں، اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں بیت اللہ پر. 60 ملتی ہیں طواف کرنے والوں کو، 40 ملتی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہا ہو، اور 20 ملتی ہیں جو فقط بیت اللہ شریف کو دیکھ ہی رہا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے طواف کیا پورے اہتمام کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، یعنی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ، تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ طواف کرتے ہوئے ایک قدم رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، ایک رکھتا ہے اٹھاتا ہے، یہ رکھنا اور اٹھانا چلنا جو ہے نا، اس کا آگے بڑھنا، ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے اور ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے.
بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اوپر جو چھت کا طواف ہے 1 گھنٹے کا ہے، تو بھئی جتنے قدم زیادہ ہوں گے تو ہم یہ یقین کریں نا گناہ بھی اتنے معاف ہوں گے، نیکیاں بھی اتنی ملیں گے۔ بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ ایک ہے حجر اسود والا کونا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے والا اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رکن یمانی۔ اس کونے کے اوپر جو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی حج عمرہ کرنے والا وہاں یہ دعا مانگے تو 70 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو 70 فرشتوں کی دعائیں 70 فرشتوں کی آمین ہماری دعا پر ہو جاتی ہے۔ حجر اسود جب یہ آیا تھا تو سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا، اس نے چوسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ اس کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور جن جن لوگوں نے اس کا استعلام کیا ہوگا یا بوسہ لیا ہوگا ان کے بارے میں یہ گواہی دے گا۔ قریب جا کے بوسہ لینا یا دور سے فلائنگ کس استعلام کر لینا دونوں برابر ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دور دور سے کر رہے ہیں ہم کم رہ گئے، جو قریب جا کے کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ گئے، یہ بات جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ دونوں کی اجازت حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہمیں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عرفات کا دن ہوتا ہے نا، شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہیں یا بارش کے قطروں کے مانند، سب معاف کر دی۔ بلکہ عرفات کے میدان میں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کوئی شخص اگر یہ خیال کرے کہ آج میری تو مغفرت نہیں ہو سکتی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میری تو مغفرت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، تم میری رحمت کو اتنا چھوٹا کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی بندہ حج کرنے والا 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ہو اور یہ گمان کرے کہ میری مغفرت تو نہیں ہوئی، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، ایسی کیوں بات کر رہے بھائی تو؟ حج میں نا ایک عمل ہے رمی۔ کیا ہوتا ہے جی یہ عمل، کسی کو معلوم ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ ایک مرتبہ نا حضرت مولانا سیف اللہ خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپس میں کسی بات پہ حاجیوں میں لڑائی ہو گئی اور جانا بھی تھا رمی کے لیے۔ انہوں نے کہا ادھر جا کے کیا کرنا، شیطان تو خود ہی بنے ہوئے، ایک دوسرے کو مار لو۔ سمجھانے کے لیے ان کو کہا۔ ویسے خان صاحب بھی گئے تھے رمی کرنے، تو وہاں جا کے جو ہے نا 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، انہوں نے 6 مارنی، 1 رکھ لی۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیوں رکھ لی؟ کہا اس کی بہن میرے گھر میں ہے نا، جا کے اس کو ماروں گا۔ اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ خیر یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ رمی کا ثواب کتنا ہے؟ بہت بڑا ثواب۔ سنیے، قیامت کے دن یہ رمی کرنا ہمارے لیے نور کا ذریعہ ہوگا، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے لیے ایک لفظ جو نکل رہا ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ تو حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمی کا جو ثواب تمہیں ملنا ہے نا، تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قیامت کے دن تمہیں مل نہ جائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، جتنا بھی سمجھا دو سمجھ نہیں آنی، اتنا بڑا ثواب۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کنکری مارنے پر، ہر کنکری مارنے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ معاف نہ کیا جاتا اکیلا ہی جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اتنا بڑا گناہ ہر رمی کے اوپر معاف ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا جی، حج کرنے کے بعد نا، عمرہ کرنے کے بعد ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سر منڈوانا یا کتروانا۔ 2 کام ہوتے ہیں، حلق کروانا نا، گنجا ہونا، اس طرح پھروانا، اور ایک ہوتا ہے قصر، تھوڑے سے بال کاٹ لینا، تھوڑے سے رہ جائیں، مطلب اس کی ایک ترتیب ہے۔ تو حلق بہتر ہے یا قصر؟
ہاں جی حلف، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ سر منڈوانے والوں کی، اس طرح پھروانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا یا اللہ قصر والوں کی، کترانے والوں کی دعا کرے ان کے لیے بھی یا رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حلق نہیں کیا خالی کتروایا ان کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی یا اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ پھر لوگوں نے کہا جنہوں نے حلق نہیں کروایا ان کے لیے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی وہی دعا کی یا اللہ حلق کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے پھر کہا یا رسول اللہ وہ جنہوں نے حلق نہیں کیا ان کے لیے۔ چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے پھر دعا کی۔ یہ بات تو ختم ہو جاتے ہیں اور بات تو پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی 3 دعائیں لینا بہتر یا حلق نہ کروا کے 1 دعا لینا بہتر؟ بندہ خود اپنی سوچ سے کام لے۔ اور جو قصر کرواتے ہیں نا ان میں سے اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اور جس نے 2-3 دفعہ کروانا ہے اس کے تو بال رہ ہی نہیں جاتے، کیونکہ جب قصر بھی کرنے ہیں تو ایک خاص تعداد ہے بالوں کی، اتنے ضرور کٹنے چاہیے۔ اس معاملے میں لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حج کے دوران مینا کی مسجد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ 2 شخص آئے، ایک انصاری اور ایک ثقفی۔ انہوں کو پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پوچھنا چاہو تو تم پوچھ لو، اگر کہو تو میں تمہیں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجئے ہم کیا پوچھنے آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق سوال پوچھنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تو کیا ملے گا، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے تو کیا ملے گا، صفا مروہ کریں گے تو کیا ملے گا، عرفات میں ٹھہریں گے تو کیا ملے گا، شیطان کو کنکریاں ماریں گے تو کیا ملے گا، قربانی کا اجر کیا ہے، طواف زیارت کا کیا ہے، تم یہ پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے یہی تو پوچھنے آئے تھے ہم۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک بات کی وضاحت کی۔ سنتے جائیے اور مانگتے جائیے، اللہ ہم سب کو بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی وغیرہ جو قدم رکھتی ہے اٹھاتی ہے اس کے بدلے تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے کسی عربی غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کیا ہو۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ عرفات کے میدان میں وقوف عرفات کا ثواب یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہو کر فرشتوں سے اظہار فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر، سارے معاف کر دیے۔ میرے بندے جاؤ، میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ بتایا کہ ہر کنکری کے بدلے ایک اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے جو اکیلا ہلاک کر دینے والا ہو، اور قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اور احرام کھولنے کے وقت جو سر منڈواتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی ہے۔ اس کے بعد جب انسان طواف کرتا ہے تو ایسے حال میں کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور فرشتہ دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب نئے سرے سے زندگی شروع کرو، پچھلے تو سارے ہو گئے معاف۔ تو یہاں تک بات ہماری چل رہی تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ میں للہ، اللہ کے لیے کرو۔ تو جب اللہ کے لیے کریں گے تو یہ سب ملے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اتمام کی طرف کہ کامل طریقے سے کرنا، ناقص نہ ہونا۔ اب وَأَتِمُّ اتمام کیا ہے، وَأَتِمُّ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، اصول، ضابطے، اعمال اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنا، تمام ممنوع کاموں سے بچنا، اور دوران حج عمرہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرنا جو اس عمل کی شان کے خلاف۔ اہتمام کسے کہتے ہیں؟ مذاق نہیں ہے، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور ضابطے کے مطابق اعمال اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے کرنا، تمام منع کردہ چیزوں سے منع ہو جانا، اور دوران حج عمرہ دوران سفر کوئی ایسا کام نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنی جو اس عبادت کی شان کے خلاف ہو، یعنی پورے آداب کو سیکھ کر سمجھ کر صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا۔ اچھا جی، اب حج عمرہ کرنے کا ہم ارادہ جب کریں تو پہلا کام کیا کریں؟ رفیق سفر کا انتخاب، کس کے ساتھ جانا ہے بھائی؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ علماء اور مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جانے کا مزہ کچھ اور۔ تو رفیق سفر ایسے ہوں کہ ہم بھول جائیں وہ ہمیں یاد دلائیں، ہم سستی میں پڑے وہ ہمیں ہمت دلائیں، ہم پریشانی کی طرف چلے جانے لگیں وہ صبر دلائیں، نیکی کی ترغیب دینے والے ہوں۔ تو حج عمرے کا سفر جو ہے اس میں ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کن کے ساتھ جانا ہے، تو نیک لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ ورنہ میں نے خود دیکھا مینا کے میدان میں مرد عورتوں کو مکس گیدرنگ کرتے ہوئے بھی اور سگریٹ پیتے ہوئے بھی میں نے خود دیکھا، تاش کھیلتے ہوئے بھی دیکھا، فیس بک کے اوپر ٹائم پاس کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ حرم میں بیت اللہ شریف کے سامنے فیس بک کے اوپر ٹائم پاس، ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ لگا کے ادھر ادھر کی غلط حرکتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا، نظر آتے ہیں۔ تو اگر رفیق سفر اچھے ہوں، ماحول اور صحبت اچھی ملے تو یہ قیمتی بن جاتا ہے، ورنہ یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک اور کام جو ہے نا حج عمرے پہ جانے والوں کو کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ کیسے؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جب انسان وہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت ہے، اشراق کی نماز ہے، اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت ہے۔ جب انسان حج عمرے کا ارادہ کر لے اور جانے سے پہلے روزانہ جب تک نہیں وقت آ رہا فلائٹ کا 2 نفل کم سے کم روز پڑھتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، تاکہ غیبی مدد شامل ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا۔ درود شریف کی کثرت کرتا رہے، جب کچھ نہ کچھ اعمال پہلے سے کرتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ مدد شامل حال رہے گی، کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ذہن سازی، کس کی؟ اپنی، دوسروں کی نہیں۔ اپنی ذہن سازی کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ کن باتوں کے لیے؟ پہلی بات، اس بات کو نوٹ کر لے کہ حج عمرہ ہے ہی تکلیف کا نام، مشقت کا نام، محنت کا نام، ان چیزوں کو برداشت، تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام۔ کوئی یہ چاہے کہ جی میں VVIP حج کروں اور مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حج عمرہ ہے ہی مشقت کا نام اور اجر ہے ہی مشقت کے بقدر، تو اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس راستے میں کچھ نہ کچھ رگڑائی میری ہونی ہے، مجھے مانجا جائے گا، تو پہلے سے تیار رہے۔ اگلا کام کیا کرے؟ حج عمرے پہ جانے والا ہر شخص لوگوں کی خدمت کرنے کی نیت سے جائے، یعنی کہ لوگ میری خدمت کریں۔ جی میں نے پیسے دے دیے ہر چیز کے تو اب سب میری خدمتیں ہوں، میں صاحب بن کے جا رہا ہوں۔ نہیں، صاحب بن کے نہیں جانا، اللہ کا بندہ بن کے جانا ہے اور بندوں کی خدمت کی نیت کر کے جانا ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔ صبر، شکر اور وقت کی اہمیت، ان 3 چیزوں کا احساس پورے سفر میں ساتھ ہونا چاہیے۔ کون سی 3 چیزیں؟ صبر، شکر اور وقت کی اہمیت کا احساس۔ یہ وہ وقت ہے جو پرائم ٹائم ہوتا ہے زندگی کا۔ اس کے علاوہ غصہ، فکر، آرام پسندی، ان چیزوں کو جو ہے نا یہی چھوڑ کے جائیں۔ وہاں آرام پسندی کے لیے نہیں جانا، غصے کو لے کے نہیں جانا۔ ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں استعاذہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا۔ جیسے ہی حج عمرہ کا انسان ارادہ کرے فوراً اللہ سے پناہ مانگنا روز شروع کر دے، یا اللہ کوئی ایسی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے، میرا سفر ہی رہ جائے۔ تو یہ بھی انسان اپنے عمل میں رکھے۔ ایک کام اور کرنے کی ضرورت ہے حج عمرے پہ جانے والوں کو، جانے سے پہلے یہ ورزش کرتا رہے،
یہ روزانہ پیدل چلنے کی ترتیب بنائے جتنا یہ آسانی سے کر سکتا ہو، کیونکہ وہاں پیدل خوب چلنا ہوتا ہے. یہاں سے عادت ہوگی، تیاری ہوگی، وہاں مسائل پیش نہیں آئیں گے. ورنہ جو لوگ یہاں پیدل نہیں چلتے وہاں چلنا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کھلیاں پڑ جاتی ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر عبادت نہیں زیادہ کر پاتے. پہلے سے ہی اپنے آپ کو جب وارم اپ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو تیار ہم کریں. ایک اور چیز ہے جی تدبیر اختیار کرنا. وہ اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. زاد راہ میں کئی پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ، جب ہم جا رہے ہوں تو واپس آنے تک پیچھے گھر والوں کے تمام ضروریات کا خیال ہم رکھ کے جائیں. وہ ادھر ادھر مانگتے ہوئے نہ پھریں، پریشان نہ ہوں. ایک کام، اپنے پاس نقد رقم ساتھ ہونی چاہیے. کتنی وہ بھی پوچھ لیا جائے کہ ہمارا پیکج کون سا ہے اور ہماری ضرورت کتنی آئے گی. واپس آنے تک ہمارے پاس نقد رقم اتنی ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہم کسی کی مدد کرنے والے بھی ہوں اور صدقہ وغیرہ بھی دے رہے ہوں. اس حساب سے تیاری کریں. مال کیسا ہو، حرام یا حلال؟ پاکیزہ اور حلال طیب مال ہونا چاہیے. حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا، تو مال حلال کی ضرورت ہے. اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس سارے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے وہ کپڑوں کے اعتبار سے ہیں، کاغذات کے اعتبار سے ہیں، دوائیوں کے حساب سے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی ہمارے پاس خیال رہنا چاہیے. حج عمرے کی بار بار ہم نہ تکرار کریں، کتابوں کے پڑھنے کی یا واٹس ایپ کے کلپس ہیں، بیانات ہیں، ان کو بار بار سننے کی. جتنا سنیں گے، بار بار سنیں گے، اتنا فائدہ ہوگا. ایک کام اور بھی کریں کہ مستند مفتی حضرات کے 2-4 نمبر اپنے پاس رکھیں. 2-4 مفتی حضرات سے نا یہاں ہمارا رابطہ، تعلق، محبت ہونی چاہیے. اور ان سے کہہ کے جائیں جی میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ پیش آیا، ضرورت ہوئی تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. واٹس ایپ پہ رابطہ کر لے بندہ. تو کئی لوگوں کے نمبر کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی وقت کسی سے رابطہ ہوتا ہے، کسی وقت نہیں ہوتا، تو آسانی رہتی ہے. تو مستند مفتی حضرات کے نمبر ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ خود ہی امام گوگل سے پوچھ لیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مستند لوگوں سے پوچھ کے چلنا ہے، گوگل کے پیچھے نہیں چلنا. گوگل کے پیچھے چلے تو قیامت کے دن جدھر گوگل ہوگا پیچھے چلنے والے بھی ادھر ہی ہوں گے پھر، اور وہ کدھر ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں. حج عمرہ کیسا ہونا چاہیے، حج کیسا ہونا چاہیے، اس کی روح کیا ہو، اس کی حقیقت کیا ہو. ایک واقعہ ہے شیخ المشائخ قطب دورہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا ایک مرید حج کر کے آیا اور حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں حج کر کے آیا ہوں. اب حضرت نے تو اس کی ایسی کلاس لی کہ انہوں نے تو ایک کی کلاس لی. آج ہر حاجی کی کلاس اس واقعے سے ہو رہی ہوتی ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میرا حج ہے کدھر، حاجی لکھوانا چاہیے کہ نہیں لکھوانا چاہیے. بہت عبرت انگیز اور بہت سمجھنے والا یہ واقعہ ہے. انسان اگر اس کو سمجھے تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. شیخ المشائخ قطب دورہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کر کے آیا حضرت کے پاس، اور پھر جو اس کے سوال جواب ہیں ذرا توجہ سے سنیے. شیخ نے بہت سارے سوالات کیے. اس مرید نے خود بتایا کہ مجھ سے شیخ نے پوچھا تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں جی، بڑا پکا پختہ عزم اور ارادہ کیا تھا. شیخ نے کہا اس ارادے کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا جو حج کی شان کے خلاف ہوں؟ کہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کیا. تم نے ارادہ ہی کوئی نہیں کیا. پھر پوچھا کیا تم نے احرام کے کپڑے بدلے تھے؟ جب احرام پہننے لگے تھے تو کپڑے نکال دیے تھے بدن کے؟ جی بالکل نکال دیے تھے. پھر پوچھا کیا اس وقت اللہ جل شانہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا؟ نے کہا نہیں. کہا تم نے کپڑے ہی کیا نکالے؟ پھر پوچھا وضو اور غسل طہارت کے ذریعے طہارت حاصل کی تھی؟ وضو اور غسل کے ذریعے طہارت حاصل کی تھی؟ جی ہاں بالکل، بڑی پکی پاکیزگی حاصل کی تھی. فرمایا کیا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی؟ کہ نہیں وہ تو نہیں ہوئی. تو تم نے کون سی پاکی حاصل کی؟ پھر آپ نے فرمایا لبیک پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا. کیا اس وقت اللہ جل جلالہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. تو تم نے کہاں لبیک پڑھا، کیا پڑھا؟ پھر پوچھا حرم محترم میں داخل ہوئے تھے؟ جی داخل ہوا تھا. پوچھا
اس وقت ہر حرام چیز کو ہمیشہ ہمیشہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا؟ کہتے نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا. وہ حرم میں تم داخل ہی نہیں ہوئے. پھر پوچھا مکہ مکرمہ شہر کی زیارت کی تھی؟ جی کی تھی. اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی؟ نہیں. پھر تم مکہ میں بھی داخل نہ ہوئے. مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ وہ مسجد جس میں بیت اللہ شریف ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام. مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے؟ کہا ہاں. پوچھا اس داخلے کے وقت میں تمہیں اللہ جل جلالہ کا خاص قرب عطا ہوا تھا، محسوس ہوا تھا؟ نہیں مجھے تو کوئی احساس نہیں ہوا. کہ تم داخل ہی نہ ہوئے. کعبہ کی زیارت کی تھی؟ بیت اللہ شریف کی زیارت کی تھی؟ ہاں جی کی تھی. اس وقت تمہیں وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے؟ کہتا مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. کہ تم نے بیت اللہ کو کہاں دیکھا؟ پھر پوچھا طواف میں رمل کیا تھا؟ ذرا اکڑ کے چلنے کا نام خاص طریقے سے. کیا تم نے طواف میں رمل کیا تھا؟ جی کیا تھا. فرمایا کہ کیا اس بھاگنے میں کیا دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے ہو؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں. تو تم نے پھر رمل بھی کوئی نہیں کیا. پھر اگلا سوال پوچھا کیا حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا تھا؟ کہا دیا تھا. تو خوف سے لرزاتے ہوئے پوچھا تمہارا ناس ہو تجھے پتہ بھی ہے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا مصافحہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا. تو جو اللہ سے مصافحہ کرتا ہے ہر طرح کے امن میں آ جاتا ہے. کیا اس وقت تیرے اوپر امن کے کچھ آثار ظاہر ہوئے تھے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کہ پھر تو نے حجر اسود پہ بوسہ ہی نہیں دیا، ہاتھ ہی نہیں رکھا. پھر پوچھا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ ہاں جی پڑھی تھی. فرمایا اس وقت اللہ جل جلالہ کے حضور ایک بڑے مرتبے میں تم پہنچے تھے، کیا اس کا حق ادا کیا تھا اور جس مقصد سے وہاں کھڑے تھے وہ پورا کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا. کہ تو نے نماز بھی نہ پڑھی پھر مقام ابراہیم پر. پھر پوچھا صفا مروہ کے اوپر چڑھے تھے؟ میں نے کہا جی چڑھا تھا. پوچھا صفا مروہ کے درمیان جب چڑھے تھے کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ جی میں نے 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی. پھر شیخ نے پوچھا کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی اور تمہیں اپنی تکبیر کا اس کی حقیقت کا کچھ ادراک اور احساس ہوا؟ کہتے نہیں کبھی تم نے تکبیر بھی نہیں. پھر پوچھا صفا سے نیچے اترے تھے؟ اترا تھا. اس وقت ہر قسم کی گندگی دور ہو کر تمہارے اندر صفائی آ گئی تھی؟ کہ نہیں پھر تم نہ چڑھے نہ اترے. پھر پوچھا صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے؟ ہاں جی دوڑا تھا. اس وقت تم اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس طرف پہنچ گئے تھے؟ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ہر چیز سے بھاگ گئے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہو گئے تھے؟ کہ نہیں یہ تو نہ ہوا. کہ تم دوڑے ہی نہیں. پھر پوچھا مروہ پہ چڑھے تھے؟ ہاں جی چڑھا تھا. کیا تم پر وہاں سکینہ نازل ہوا اور تم نے اس میں سے وافر بڑا حصہ حاصل کیا؟ کہتے نہیں. کہتے تم مروہ پہ چڑھے ہی نہیں. پھر پوچھا مینا گئے تھے؟ ہاں جی گیا تھا. پوچھا وہاں اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی امیدیں بن گئی تھیں جو عام وقت میں نہیں ہوتی، خاص امیدیں کچھ آئی تھیں؟ کہ نہیں مجھے تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ملی. کہا تم مینا گئے ہی نہیں. پھر پوچھا مسجد خیف جو مینا کے اندر ایک مسجد ہے اس میں داخل ہوئے تھے؟ ہاں داخل ہوا تھا. پوچھا اس وقت اللہ رب العزت کا ایسا خوف تمہارے اوپر طاری ہوا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ کہتے میرے تو کچھ بھی نہ ہوا. کہ تو مسجد خیف میں داخل ہی نہ ہوئے. پھر پوچھا عرفات میں پہنچے تھے؟ ہاں پہنچا تھا. وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں اب جانا ہے؟ ان حالات کے اوپر کچھ خیال پیدا ہوا تھا؟ کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا عرفات میں. کہ نہیں پھر تم عرفات گئے ہی نہیں. پھر پوچھا مزدلفہ گئے تھے؟ جی حضرت گیا تھا. پوچھا وہاں اللہ رب العزت کا ایسا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز سے تم ماں سوا سے دل کو بھلا بیٹھے ہو، بس ایک اللہ ہی کا خیال رہا ہو؟ ایسی کیفیت ہوئی تھی جو قرآن کے اندر آتا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. کہنے لگا حضرت ایسی کیفیت تو نہیں ہوئی. کہا تو مزدلفہ بھی نہیں گئے. پھر پوچھا مینا میں جا کر قربانی کی تھی؟ ہاں جی کی تھی. اس وقت اپنے نفس کو ذبح کیا تھا؟ کہ حضرت یہ تو نہ کیا. پھر تم نے قربانی بھی کوئی نہ کی. پھر پوچھا رمی کی تھی؟ شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟ جی حضرت بالکل ماری تھی. پھر پوچھا ہر کنکری کے ساتھ اپنے جہل کو کم ہوتا ہوا اور علم کو بڑھتا ہوا محسوس کیا تھا کہ جہالت کم ہوئی اور علم بڑھا؟ کہ نہیں ایسا تو کچھ نہ ہوا. کہ تم نے تو رمی بھی نہیں کی. پھر پوچھا طواف زیارت کیا تھا؟ میں نے کہا کیا تھا. اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز اور اکرام کی کچھ بارشیں تم پر ہوئیں؟ کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہ ہوا کہ تم نے طواف زیارت بھی نہ کی، تم نے تو پھر طواف زیارت بھی نہ کیا۔ پھر پوچھا حلال ہوئے تھے؟ حلال ہونا کسے کہتے ہیں؟ احرام کی حالت سے نکلنا، حلق کروا کے احرام کی حالت سے نکلنا۔ حلال ہوئے تھے؟ ہاں جی ہوا تھا۔ اس وقت ہمیشہ حلال کمانے کا عہد کیا تھا کہ جی یہ تو نہیں کیا کہ تم حلال بھی نہ ہوئے۔ پھر پوچھا الوداعی طواف کیا تھا؟ جی کیا تھا۔ اس وقت اپنے تن من کو بالکل الوداع کہہ دیا تھا کہ یہ تو نہیں کیا۔ فرمایا کہ تم نے طواف وداع بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا دوبارہ حج کو جاؤ اور جس طریقے سے میں نے کہا ہے اس طریقے سے تم حج ادا کر کے آؤ۔ یہ طویل قصہ صرف اس لیے بتایا سنایا کہ اللہ والوں کا حج، اہل ذوق کا حج وہ کیا ہوتا ہے۔ آج کسی حاجی سے معلومات لینی ہو نا تو سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی وہاں وائی فائی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کھانا پینا ملے گا کہ نہیں ملے گا، بس دو کام زیادہ پوچھتا ہے۔ سفر حج شروع کرنے سے پہلے ہم توبہ ضرور کریں۔ جو بھی حج عمرے پہ جا رہا ہو، جب جا رہا ہو، سچے دل سے توبہ کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے ماں باپ ان سے تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ انسان معاف کروائے، کہا سنا معاف کروائے، ان معاملات کو کلیئر کر کے جائے۔ مالی حق ذمہ ہو ادا کرے، نہیں جو پیچھے ایسا اہتمام کرے کہ مگر وہاں اس کا انتقال ہو جائے تو پیچھے ادا بھی ہو، وصیت کر کے جائے۔ تو ان چیزوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حج عمرے پہ جانے والے یہ عبادت کا مزاج یہاں سے بنا کر جائیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ عبادت کا مزاج یہاں سے بنا کے جائیں، وہاں جا کے نہیں بنانا کہ جی یہاں تو اپنے کام کاروبار میں، جاب میں، بزنس میں دن رات مشغول ہے بری طرح، وہاں جائیں گے ایک دم عبادت میں لگ جائیں گے۔ نہیں، یہیں سے اپنے عبادات اور اپنی معاملات کو ایسا کریں کہ وہاں جا کے دعا مانگنا آسان ہو، وہاں جا کے پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو، وہاں جا کے پھر اللہ کو منانا آسان ہو۔ یہیں سے اتباع سنت کو سیکھنا اور عمل میں لانا شروع کریں۔ دیکھیں کوئی بھی پہلوان میدان میں اس وقت اترتا ہے جب پہلے سے کچھ تیاری کر کے جا چکا ہو۔ جس نے پہلے کوئی تیاری نہیں کی وہ میدان میں اترے گا تو مار کھائے گا، ناک آؤٹ ہوگا اس کا۔ تو یہاں سے مزاج بنا کے جائیں۔ سفر حج میں ایک کام کیا کرنا ہے، حج کا سفر ہو یا عمرے کا، بالخصوص حج کا، پورے سفر میں دعاؤں کی اور ذکر کی کثرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گھنٹے دعائیں کی، ہر موقع پہ دعائیں کی، لمبی دعائیں کی اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اور واپس آنے کے بعد بھی حکم ہے کہ تم اللہ کا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ کرو۔ قریش کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے، بار بار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو انہی کی مثال میں سمجھایا کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر فخر سے کرتے ہو اور خوب کرتے ہو، اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرو۔ تو یہ کام بہت ضروری ہے وہاں پہ۔ سفر حج میں یا عمرے میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک خوب کثرت سے مکمل پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا، صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اونچی آواز سے پڑھیے، اپنے ساتھیوں کو بھی کہیے اونچی آواز سے پڑھیں، آپ زمین پر اونچی آواز سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر سنیں گے۔ فرمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان سے کہیں کہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ آج پورے جہاز میں 200-300 حاجی ہوتا ہے، لیکن تلبیہ پڑھنے والے 4-5 ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ شرم آتی ہے لوگوں کو نا اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ نامحرم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی، اسے ہاتھ میں لاتے ہوئے شرم نہیں آتی، مناسب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو آتی۔ سفر حج میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ حج کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔
حج کی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی ان کی خدمت بھی کرنا، کھانا بھی کھلانا اور سلام بھی کرنا۔ پورے حج عمرے کے سفر میں غصہ بالکل نہیں کرنا، جگہ جگہ غصہ آتا ہے، شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اس کے حج کو یہیں پہ ضائع کر دو، یہ پاکستان لے کے کچھ نہ پہنچے، اپنے ملک خالی آدھی پہنچے۔ تو غصہ نہیں کرنا، اور پورے سفر میں نرم گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نرم گفتگو کی، بالخصوص حج کے دوران کئی ایسے معاملات پیش آئے، آپ نے ہر جگہ نرمی کو سامنے رکھا، نرم گفتگو کی۔ حج کرنے والوں کو چاہیے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ میں تو باقی حاجیوں کا خادم ہوں، خادم بن کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منی میں موقع تھا نا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میں بجائے یہ کہ منی میں رہوں، میں مکہ میں رہ کے لوگوں کی خدمت کروں، انہیں پانی پلاؤں، آپ اگر اجازت دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی۔ تو وہ چاہتے تو منی میں ساری رات اور سارا دن دعائیں کر سکتے تھے، لیکن حاجیوں کی خدمت کو انہوں نے قبول کیا، پسند فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اجازت دی۔ تو خادم بن کر رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو جو نفع پہنچا سکتا ہے اسے چاہیے کہ نفع پہنچا دے۔ سفر حج میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، فتنہ اور فساد سے بچیں۔ سفر حج میں تمام اعمال بہت سکون اور وقار کے ساتھ کریں، جلد بازی سے بچنا۔ حج کے ارکان ایسے نہیں کرنے کہ سر سے بوجھ اتارنا ہو۔ بہت سے لوگ اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، کوئی جان چھوڑانا چاہتے ہیں، نہ، تمام کام بڑے پرسکون طریقے سے کرنے کی ضرورت۔ نبی علیہ السلام حج پہ تھے، پیچھے سے دیکھا کہ لوگ تیزی کے ساتھ جانور دوڑانے میں شوق، جذبہ، ولولہ صحابہ کرام کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آرام اور اطمینان کے ساتھ چلو، وقار کے ساتھ چلو، سکون کے ساتھ چلو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح تیزی کرنا، دوڑانا جانوروں کو، سواریوں کو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس طرح جو نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں اور موٹر سائیکلیں اس طرح تیز دوڑا کے جان خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اوور اسپیڈنگ کرنا، یہ ون ویلنگ کرنا، یہ سب چیزیں کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی اچھی خیر کی باتیں نہیں ہیں۔ تو سکون اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو حج عمرے کرنے والوں کو کرنا چاہیے، شعائر اللہ کی تعظیم۔ یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے، یہ دلوں کے تقوی کے لیے، یہ دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ شعائر اللہ کون سے ہیں؟ بیت اللہ شریف، پوری مسجد نبوی، پورا مسجد حرام، اور وہاں کی ساری چیزیں، مزدلفہ، عرفات، مینا، یہ سب شعائر اللہ میں سے۔ صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان چیزوں کا ادب اور احترام ہو، وہاں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو ان کے آداب کے خلاف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ حرم کی تعظیم میں امت کی حفاظت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل مکہ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک حرم کو حل سمجھنے نہ لگیں، یعنی حرم کی جو خاص کیفیت ہے اس کو بھول جائیں، سمجھیں کہ کیا ہے، شہر ہی ہے نا، کوئی بھی ہے، جیسے جدہ ہے، جیسے ریاض ہے، جیسے اور دوسرے شہر ہیں، یہ بھی ایک شہر ہے۔ جس وقت یہ کیفیت آ گئی تو سمجھ لو تباہ ہو گئے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں نا، دل میں اگر گناہ کا ارادہ آ بھی جائے گا، اگر گناہ کیا نہیں تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں ہے اس پہ جب تک گناہ کر نہ لو۔ حرم مکہ مکرمہ میں گناہ کے ارادے پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا دربار ہے، تو گناہ کرنا یہ تو بہت بڑی بری بات ہے۔ حرم کے گناہوں کا وبال بھی باقی جگہ کے گناہوں کے وبال سے بہت زیادہ، جس طرح نیکی 1,00,000 گنا زیادہ ہے نا، اس طرح گناہوں کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے
جو شخص حرم کے حقوق آداب کی رعایت نہ رکھ سکے اسے چاہیے کہ وہ وہاں نہ رہا کرے، جائے عمرہ کرے اور نکلے وہاں سے، جتنا ہی رہے گا اپنے اعمال کو کالے کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حالات کو دیکھتے جن میں ہم گزر رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنے کو حرام قرار دے دیتے۔ اور یہ کب کی بات کر رہے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ؟ آج سے 450 سال پہلے کی، جب نہ موبائل تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ فیس بک تھی، یہ چیزیں، یہ فتنے نہیں تھے اس وقت۔ وہ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سن 80 ہجری، یہ ان کے 900 سال بعد کی بات ہے کہ 900 سالوں میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے ہم لوگوں میں کہ وہ کہتے ہیں تو مکہ میں رہنے کی ضرورت نہیں، آؤ طواف کرو، بیت اللہ کو دیکھو، عمرہ کرو، نکلو باہر یہاں سے، کہیں تمہارے اوپر یہ نقصان نہ بن جائے زیادہ رہنا یہاں کا۔ تو اگر 400 سال پہلے کوئی اللہ والے یہ بات کہیں تو آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حجاج لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ساری دنیا سے عورتیں آئی ہوتی ہیں، یہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، برے خیالات اندر بن رہے ہوتے ہیں، کھانا بے پناہ ضائع کرتے ہیں۔ کھانا ضائع کرنے میں تو حاجی کا جو کوئی نہیں ہے جی، بہت تھوڑے حاجی ہیں جو کھانے کا احترام کر لیتے ہیں، اکثر بوفے ہوتے ہیں۔ اور سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا، امی عائشہ کو دیکھا تو فرمایا عائشہ عزت والی چیز کی عزت کر لیا کرو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کی ناقدری کی وجہ سے اسے نعمت واپس لے لے پھر دے بھی دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عزت والی چیز کی عزت کیا کرو۔ تو حاجی تو کھانا ضائع کرنا کوئی بات ہی نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا گناہ ہے اور حج مبرور سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح نامحرموں سے میل جول، خلوت، تنہائی، موبائل پہ بیٹھ کے گانے سننا، میں نے دیکھا ہے جی، حرم شریف کی دیوار کے نیچے، مسجد حرام کی دیوار کے نیچے، اندر نہیں باہر جہاں سے داخل ہوتے ہیں، ایک شخص گانے سن رہا تھا انڈین، میں نے اسے سمجھایا کہ بھئی کہاں کھڑے ہو، کہ دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہو؟ کہا چلو چلو مولوی صاحب تم نے اپنی قبر پہ جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ ایسے دل پتھر ہو جاتے ہیں، وہاں گناہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتا ہے انسان۔ بہت سے حاجی فرائض اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں۔ رفیق سفر اگر اچھے نہیں ہیں نا تو کئی لوگ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتے، ہوٹل میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، مرد ایسے ہی ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ جا کے نا بحث مباحثے سے بچنا، تکرار سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں بیٹھیں گے روزانہ غیبت، یہاں بھی غیبت کے بارے میں کتنا بڑا گناہ، اور حرم شریف میں تو اس کو کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کا گناہ۔ تو حج عمرہ پہ جانے والے حضرات اپنی محفلوں کو بھی ٹھیک رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ یہ سب وہیں پہ اپنے نیکیاں ادھر سے کما کے آتے ہیں، ادھر نکال رہے ہوتے ہیں۔ حاجی کو چاہیے کہ شکوے شکایات نہ کرے، بہت کثرت سے شکوے شکایات ہوتے ہیں، ہوٹل میں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا، بہت شکوے شکایات۔ بھائی رب کے گھر پہنچ گئے، رب کے در پر آ گئے، کیا سوچنا، اس کا شکر ادا کرو۔ ہم تو اس قابل ہی نہ تھے کہ آتے اللہ لے آئے، تو اللہ تیرا شکر ہے۔ تو انسان اس طریقے سے وہاں رہا کرے، شکوے شکایات نہ ہو۔ پھر وہاں دھکم پیل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ بھی گناہ کی بات ہے، ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے جناب 2 دفعہ عمرہ کیا وقفے سے، دوبارہ جب عمرہ کر کے آئی نا کہنے لگی حضرت ہمارا پہلے والا عمرہ تھا نا، میں نے خوب طواف کیے، خوب ذکر کیا، خوب نیکی کی، بڑا دل لگا، بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا، واپس آنے کے ساتھ بھی خوب اچھا رہا۔ اس عمرے میں کچھ بھی نہیں کر سکی، بس وہ ایک آدھ تب عمرہ کر لیا، کبھی طواف کیا، کبھی وہ بھی نہیں کیا، نماز بھی کبھی رہ گئی، کبھی ہو گئی، اور بڑا میں پریشان ہوں کہ یہ والا عمرہ اچھا نہیں ہو سکا۔ پھر خود ہی اس نے کہا حضرت جب پہلے عمرے پہ گئی تھی تو موبائل میرے پاس نہیں تھا،
ابھی اینڈرائڈ موبائل ساتھ لے کے گئی تھی. تو یہ موبائل اتنا تو اثر لاتا ہے نا کہ اعمال کو تباہ کرنے کی تاثیر رکھتا ہے. تو وہاں حج عمرے پہ جانے والوں کو چاہیے کہ حالات حاضرہ سیاسی باتوں کے پر وقت گزارنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، بحث مباحثے سے بچیں. پاکستان آ کے پھر دوبارہ حالات حاضرہ کو دیکھ لیجیے گا، وہاں چند دن کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہاں اپنے اندر کے حالات کو ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں. حرم شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ حاجی پکے ہوتے تھے، راستے کچے ہوتے تھے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ راستے کچے ہوتے تھے، حاجی پکے ہوتے تھے. آج راستے پکے ہو گئے، حاجی کچے ہو گئے. سفر حج میں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی نیت کریں اور اس کی کوشش کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتابیں ساتھ ہوں یا واٹس ایپ کے کلپ ساتھ ہوں. مثال کے طور پر 10 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے، 9 تاریخ کو ہم نے اس کو بار بار پڑھا اور سنا. اگلا ہمارا عمل کون سا ہے، 1-2 دن پہلے اس کو پڑھا اور سنا. اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں. اہتمام کرنے کی ضرورت. حرم کی ہر نیکی حرم مکہ کی 1 لاکھ کے برابر، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ تہجد کی پابندی کا ہم اہتمام کریں. گناہوں کی معافی اپنی جگہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ اپنی جگہ. تو 4 کام تو وہاں پہ ہر حج عمرہ کرنے والے کو ضرور کرنے چاہیے. لمبی لمبی نفلیں، نفل ذرا لمبا ہو جائے. جس کو قرآن یاد ہے پورا قرآن پڑھے. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا. ابھی حیات ہیں، پرانی کہانی کوئی نہیں سنا رہا واقعہ کہ جی فلاں بزرگ کا واقعہ. وہ واقعے بھی ٹھیک ہیں، ہمارے پاس تو زندہ مثال موجود ہے. تو جن کو قرآن یاد ہے 1 سپارہ 2 سپارہ کم سے کم سورہ یاسین وہ پڑھا کریں. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو قرآن یاد نہیں، اس کو چند ہی صورتیں یاد ہیں، تو ایک ہی صورت کو 10 20 50 دفعہ پڑھ لے. نفل ہے، اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 1 ہی دفعہ پڑھنی ہے. اس کے بعد کوئی صورت اسے یاد ہے، مثلا سورہ اخلاص یاد ہے، کوئی 100 دفعہ پڑھ لے 1 رکعت میں، 50 دفعہ پڑھ لے. ذرا لمبی نفلوں کے ساتھ تعلق پیدا کریں. دوسرا کام استغفار، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. تیسرا کام لمبی لمبی دعائیں. اور چوتھا کام قرآن مجید کی تلاوت. یہ راتوں کو ضرور ہونا چاہیے. ہر رات کو یہ کام ضرور کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے. اس طرح صلاۃ التسبیح روز ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو ہر جمعے کو تو ضرور ہونا چاہیے. ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مصیبتوں کو اور غموں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح بڑی اکثیر چیز ہے. صلاۃ التوبہ یہ بھی حاجیوں کو روز پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام یہ بھرپور طریقوں سے ہونا چاہیے. وہاں پہ آب زمزم خوب پینا چاہیے. اللہ نے ہمیں تو ایسے موقع دیے کہ وہاں بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ زمزم خوب پیا. ہوٹل میں بھی لے جاتے تھے، خوب پیتے تھے. پاکستان بھی خوب بھر بھر کے لاتے تھے. ایک تو کین ہوتا تھا، پھر اپنے وزن کے اندر رہتے ہوئے جیسے ایک آدمی کو 30 کلو کی اجازت ہے تو ہم تو بازار سے چیزیں خریدتے نہیں تھے. کچھ کھجور یا باقی زمزم پیک ہو جاتا تھا تو آسانی ہوتی تھی. زمزم اندر اپنے وزن کے اندر بھی لے آتے تھے. اب تو بڑے حالات خراب ہو گئے. آب زمزم سب سے زیادہ بہترین پانی ہے ساری دنیا کا. یہ بات بالکل پکی ہے، یہ خراب نہیں ہوتا. اس کو کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج صحت کے نام کے اوپر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آب زمزم کو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزارتے ہیں. اس کی کیفیت کو خراب کر دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کم کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. اور اسی طرح پابندی بھی ہے، آب زمزم لا بھی نہیں سکتے. تو بھائی جو وہاں ہے وہ تو پی سکتا ہے نا. ابھی جانے والوں نے جو عمرے پر آئے، رمضان میں عمرہ کر کے آئے، وہ کہتے ہیں جی اب تو ہوٹل میں بھی نہیں لے جانے دیتے. تو بھائی وہاں ہی اب حرم ہی رہ گیا ہے آب زمزم کے لیے، تو خوب وہاں پئیں، خوب زمزم پئیں. منافق سے نہیں پیا جاتا آب زمزم، اور مومن سیر ہو کے پیتا ہے. تو آب زمزم خوب جو ہے نا وہ پئیں، جتنا نہ پی سکتے ہوں پئیں. تو اس میں انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نظر فرمائے.
اور شوق کے ساتھ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ایک بیان تو یہ ہو گیا، ایک انشاءاللہ اگلی اتوار کو ہوگا، اس میں مدینہ طیبہ کی حاضری اور عمرے کی کچھ باتیں آ جائیں گی، اور تیسرے بیان میں حج کی باتیں آ جائیں گی۔ لیکن یہ سب ریپیٹڈ چل رہا ہے، اس سے پہلے الحمدللہ ریکارڈڈ ساری چیزیں موجود ہیں، کسی کو ضرورت ہو جانے والوں کو تو وہ لے سکتے ہیں۔